کچھ دن پہلے ایک نان مسلم ہماری آفس پر آتے ہیں اور ان کا کوالیفیکیشن بزنس فیلڈ میں انہوں نے کافی ڈگریاں، کئی ڈگری انہوں نے ملٹیپل انہوں نے پی جی لیول کے کورس کیے ہیں، بہت سارے پی ایچ ڈی، اس کے بھی ملٹیپل لیول پر انہوں نے، یعنی پوری لائف انہوں نے پڑھائی لکھائی میں لگائی، الگ الگ کورسز کیے، زیادہ سے زیادہ ان کے پاس جو ڈگریاں پائی جاتی ہے پورے فائنانس سے ریلیٹڈ۔ جب ہماری ٹاپک نکلی کہ قرآن مجید میں بھی بزنس کے بارے میں بتایا گیا تو وہ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو کتابیں ہوتی، مذہبی کتابیں، اس کے اندر تو صرف تاریخ کی باتیں ہوتی ہے، آج کے بزنس کو سمجھنے کے لیے کیا قرآن مجید میں ایسی کوئی تعلیم ہے کیا؟ میں تو شاک ہو رہا ہوں۔ تو میں نے کہا شاک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آفس میں قرآن مجید موجود ہے، آپ کون سی زبان جانتے ہیں اس زبان میں لا کر قرآن مجید کی آیت، انگلش جانتے ہیں، چلیے انگلش کا ٹرانسلیشن سامنے رکھ دیا میں نے، پھر اس کے بعد سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29 اور 30، میں نے کہا آپ ہی اس کا ترجمہ پڑھیں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29 اور 30، 29 اور 30، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے۔ اب وہاں پر جو ترجمہ ہے یعنی فراڈ طریقے سے، دھوکہ کر کے، باطل کے اندر کئی معنی آ جاتے ہیں، وہاں پر بریکٹ میں وہ سارے ورڈ یعنی جس کا کوئی بیس نہ ہو۔ عربی زبان میں بطالہ کہتے ہیں ایک مچھر کا پر جس کا کوئی بیس نہیں ہوتا، بس پھونکتے رہے تو اڑتے رہے گا۔ تو لغویین نے اس اڑنے والے مچھر کے پر کو بھی انہوں نے باطل کے طور پر تعویل کیا۔ اور یہ جو ڈھلتی عمر ہے، یہ جو بال آپ دیکھتے کالے ہیں پھر بعد میں وائٹ ہو جاتے ہیں، تو ایک شاعر کہتا فقال للباطل ابعدی، ایک شاعر کیا کہتا ہے، چل باطل ہٹ یہاں سے، یعنی مطلب یہ ڈھلتی ہوئی عمر ہے، آج میں اگر جوان ہوں تو مجھے دھوکہ نہ دینا، کل تو بوڑھا ہونے والا ہے، یہ تو باطل ہے، یعنی جو ٹھہرنے والی چیز نہیں ہوتی، عربی زبان میں اس کو باطل کہتا ہے، کئی مچھر کے پر کے لیے استعمال کہتا ہے، کبھی یہ بال کے بدلنے والے رنگ اور جسم کے اندر جو بڑھاپا ہوتے ہوتے جو تبدیلی آتے ہیں، ان سب کے لیے عرب کے لوگ باطل کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، یعنی جس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو، جس کا کوئی پیر نہ ہو۔ اور حق کہتے ہیں کہ جس کے قوائم اور جس کے بنیادیں پیوست ہو جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں حق۔ اسی لیے وہ لوگ پہاڑ کو جو ہے بعض اوقات حق سے ثابت کرتے ہیں، پہاڑ کے جو جتنا آپ کو پہاڑ نظر آتا ہے ویسے ہی آپ کو ایک بہت بڑا حصہ زمین کے اندر بھی گڑا ہوا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس کے قوائم جس کے مضبوط ہے اس کو کہتے ہیں حق، یعنی جس کے پائے مضبوط ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حق، یعنی کہ ثابت ہونا، حق کا معنی ثابت ہونا، یعنی جو بھی چیز اسٹیبلش ہو وہ حق ہے، جو چیز اسٹیبلش ہو نہ سکے وہ چیز باطل ہے۔ تو ایک ورڈ کے اندر ایک جامع لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا کہ بزنس میں ایسی ساری چیزیں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو وہ آپ ایکسپٹ نہیں کرو، جس کے اندر بھی کچھ بنیاد ہو، حلال ہونے کی بنیاد کلیئر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو کہیں پر شک آتا ہے تب بھی آپ کیا کرتے ہیں، اس چیز کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ۔ جب ہم اربعین نبویہ پڑھتے ہیں تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 42 حدیثیں جمع کر دی جس کے اوپر اسلام پورا گھوم رہا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے یہ حدیث بھی داخل کر دی کہ حرام بھی کلیئر ہے، حلال بھی کلیئر ہے، درمیان میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایمبیگوٹی، کلاؤڈنس، کلیئرٹی نہیں ہوتی، اس کے اندر ان نون ٹرانزیکشن ہوتے جس کا بیس آپ کو شک آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہاں پر کیا کرنا ہے، لا يعلمهن كثير من الناس، بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے، اس کا مطلب کچھ ہوں گے جو اس کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن اکثر لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، تو اکثر لوگوں کے لیے کیا چاہیے کہ وہ اس چیز کے بارے میں کیا کہیں، ہم دور رہتے، جس کو معلوم ہے، یقین ہو، کلیئرٹی ہو تو تبھی قدم رکھے۔ تو اگر کبھی آپ شک میں پڑ جائیں تو اس وقت اس میں آگے نہ بڑھے جب تک کہ اس کی کلیئرٹی نہ ہو، تو شک کا اصول یہ ہے، لیکن عمومی اصول یہ ہے کہ بزنس سارا کا سارا حلال ہے جب تک کہ حرام کی دلیل نہ آ جائے۔ تو دو اصول ملے، بزنس اصل میں حلال ہے جب تک کہ اس کے حرام کہنے کی دلیل نہ آ جائے۔
For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.